نشر نہیں ہونے دی جاتی تھی، سینسرشپ تھی، پاکستان کے عوام کو بے خبر رکھا گیا تھا. اور جب صاحبان اقتدار جو اندھے اور بہرے ہوتے ہیں عام طور پر، ان سے بات ہوتی تو بات نہیں سنتے تھے. یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آپ کی جان مال ناموس کو خطرہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، چھوڑ جاؤ اس جگہ کو. ان حالات میں وہاں کے غیرت مندوں نے کرم کے وہاں کی اپنی مادر وطن کا دفاع کیا، پاکستان کا دفاع کیا. جن کو آج خوارج تم کہتے ہو، یہی خوارج اس وقت حملہ ور تھے، یہی قاتل حملہ ور تھے. ان کا کوئی راستہ نہیں روکتا تھا. افسوس ہے. اور پھر جب لوگوں کی آپ حفاظت نہیں کریں گے، لوگ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کون سا راستہ ہے اپنی حفاظت کرنے کا؟ کیا بغیر اسلحے کے اپنی حفاظت کر سکیں گے وہ؟ بس یہ اسلحہ رکھنا جرم بن گیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ پر عوام کا اعتماد ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. آپ تو وہ کرم ہے جو چاروں طرف، تین طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے. آپ پاکستان کے باقی شہروں میں چلے جاؤ، لاہور میں چلے جاؤ، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے ناممکن ہے اسلحہ نہ رکھا ہو. کیونکہ انہیں پتہ ہے جب دہشت گرد آئیں گے تو ہماری کوئی حفاظت نہیں کرے گا ادھر. لہذا کرم کہ عوام امن چاہتے ہیں. وہاں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. سب کی تکلیفیں یکساں ہیں، مشترکہ ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی وہاں پر. وہ بھائی ہیں، صدیوں سے رہتے ہیں اکٹھے. وہاں کے عوام جنگ نہیں چاہتے، نہیں جنگ چاہتے، امن چاہتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر راستے بند کر دیے گئے ہیں. یہ ناامنی کریٹڈ ہے، ذہن میں رکھ لینا. تخلیقی ہے، کریٹڈ ہے. ناامنی کریٹڈ ہے وہاں پر. وہاں کے عوام نہیں جنگ لڑنا چاہتے. کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں وہاں لڑائی ہو، بے گناہ مرے. اس وقت تقریباً 2.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں کرم ڈسٹرکٹ کا راستہ بند ہے. لوگ ایک زندان میں رہ رہے ہیں اس وقت. سردی بھی وہاں بہت زیادہ ہے. مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں. دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. جو کینسر کے یا ہارٹ کے یا دیگر مریض ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں. ان کی بیماری میں شدت آ رہی ہے. کھانے پینے کی اجناس کا جو غذائی اجناس ہیں ان کا تقریباً خاتمہ ہونے کو ہے. پیٹرول نہیں ہے، بینکوں میں پیسے نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہاں دوائیاں ہیں تو پھر ہیلی کاپٹر میں تم نے کیا بھیجا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہیلی کاپٹر بھیجنا ہے یا آپ کی ذمہ داری راستے کھولنا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر وہاں پر ہمدردی کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دوائی بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو لا رہے ہیں. وہ کئی ہزار لوگ جو اوورسیز کے ہیں وہاں سے وقت بند ہیں، سیج ہے وہاں پر. انہوں نے واپس جانا ہے، ان کے ویزے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ آپ راستے کھولو گے تو وہ جائیں گے. جو بچے وہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں یونیورسٹی میں، ادھر وہ نہیں آ سکتے. ان کے مسائل جو یہاں وہاں جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. 2.5 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں یہ راستے بند ہیں. بہانہ کیا ہے؟ آپ ڈی ویپنائز ہو جاؤ، آپ کے راستے کھل جائیں گے. کل ناصر بھائی بھی کہہ رہے تھے یہ اصل خود ایک جرم ہے. یہ جملہ، اس پر ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے.
یہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ جرم ہے. تم ڈی ویپنائز ہو جاؤ تو ہم تمہارے راستے کھول دیں گے. یہ نہیں، پہلی بات یہ کہ یہ خود آئینی اور قانونی طور پر جرم ہے. لہذا جو لوگ مرے ہیں بغیر دوائیوں کے سیج میں مرے ہیں ان کے قاتل یہ ہیں. پھر اور انشاءاللہ ہماری کل بات ہوئی، ہم ان کے خلاف کیس کریں گے، کورٹ جائیں گے ان کے خلاف. یہ وار کرائم ہے، انہوں نے سائن کی ہوئی ہے. دوسرا نہتے ہو جاؤ تاکہ دہشت گرد پھر جو مرضی تمہارے ساتھ خون کی ہولی کھیلیں، آپ کی نہ ناموس محفوظ ہو، نہ جان نہ مال، کچھ محفوظ نہ ہو. علاقہ چھوڑو، خالی کرو، ہجرت کرو، IDPs بن جاؤ. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. آپ پر عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے. وہاں نہ صوبہ ہے، نہ مرکز ہے، اور نہ جن کی ذمہ داری ہے امن و امان، راستے امن و امان رکھنا، کھلے رکھنا، نہ وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟